بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، برخوردار۔ صبح بارش تھی، موسم خراب، اس لیے اب جانے لگا ہوں باہر۔ اپنی روٹین پوری کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے کر لی ہے واضح، وغیرہ موسم ٹھیک ہے، اگر آپ کو وقت اجازت دیتا ہے تو آپ بھی اپنی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی بچوں کی خوراک اور بچوں کی طرف دیکھ بھال کے بارے میں بتلاتا ہوں، تاکہ آپ کے بچے شروع سے ہی صحت مند اور توانا رہیں اور بیماریوں سے بچ جائیں، تو ڈاکٹروں سے بچ جائیں، اسپتالوں سے بچ جائیں۔ تو پہلے تو آپ اپنی طرف خیال کریں گے، اپنی صحت کے بارے میں سوچیں گے، اپنی اچھی خوراک، سادہ خوراک رکھیں گے، تو کھانے پینے میں جب آپ دھیان کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر صحت کی طرف خود ہی دھیان چلتا جائے گا۔ آپ پھر ورزش بھی لگائیں گے، واک بھی کریں گے، جاگنگ بھی کریں گے۔ تو جب آپ خود صحت مند ہوں گے تو پھر آپ کی توجہ بچوں کی طرف بھی ہوگی۔ تو چھوٹے بچوں کو شروع سے دین کی تعلیم، نماز کی تعلیم 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے کہنا شروع کر دیں، نماز کی ترغیب دیں، نماز کے متعلق بچے کو اویئرنیس پہنچاتے جائیں۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر تھوڑی سی سختی سے، اگر بچے پیار سے ہی آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو فابیا، ورنہ تھوڑی سی اگر سختی بھی کرنی پڑتی ہے تو اجازت ہے۔ تو جب بچہ نمازی بن جائے گا، اللہ کے آگے جھکنے والا بن جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ بچے کا مسجد کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، تو خود پھر بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب بچہ، کئی شکایت کرتے ہیں کہ بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے، تو جو اس کی طبیعت کے مطابق آئے وہ اس کو دے، لیکن جو آج کل برگر، پیزے وغیرہ، اس سے خود بھی اجتناب کریں اور بچوں کو بھی اس سے پرہیز کرائیں۔ تو سادی خوراک، سادی زندگی، سادہ رہن سہن، سادی گفتگو، اس میں اگر آئیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت A1 رہے گی۔ تو سادی خوراک میں کیا ہے؟ دودھ، دہی ہے، بادام ہیں، فروٹ ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، موسم کا جو بھی فروٹ ہے بچے کو وہ دیں۔ تو جو اکنامیکلی آپ کو ذہن میں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، لیکن ان کے لیے بھی عرض ہے کہ بادام سستے ہیں، 1 کلو بادام 2000 روپے کے آتے ہیں، تو 4 3 5 گرییں بچے کو دے دیں، تو آپ مہینہ گزاریں گے اور 2000 روپیہ آپ کا خرچ ہوگا۔ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ 5 گرییں، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے پھر 7 کر دیں، 9 کر دیں، 11 کر دیں۔ ایسے ہی بچے کو جب آپ خوراک سادی کھلائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بچے کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوگی، بچہ صحت مند رہے گا، اندرونی طور پر طاقتور بچہ ہوگا۔ تو دوسری جو تیل کی تلی ہوئی چیزیں ہیں، چٹپٹی، وہ خود جب چھوڑیں گے تو بچے چھوڑیں گے نا، جب ان کے سامنے بیٹھ کر خود ہی کھائیں گے تو کیا بچہ پھر باز آئے گا؟ تو بچے کو ترغیب دینے کے لیے خود بھی نمازی بنیے، دین پر چلنے والا بنیے، اور خوراک بھی جو آپ کھائیں گے وہی بچہ استعمال کرے گا۔ اگر آپ نے پیزے اور برگروں، چٹپٹی چیزیں، زیادہ نمک مرچ والی چیزیں کھائیں گے تو پھر بچہ بھی تو وہی کھائے گا۔ تو اس لیے یہ شکایت چھوڑ دیں کہ بچہ کم کھاتا ہے، بچہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ جیسے بھی بچے کی طبیعت ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنی طبیعت بھی ملاتے جائیں، انشاءاللہ تعالی بچہ جب بالغ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن کے مطابق پھر چلے گا، پھر صحت مند بھی ہوگا۔ تو
शुरू से बच्चे की तरफ जब ख्याल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो जो डॉक्टरों के पास आप पैसे लेके जाते हैं ना, वो खर्च करने से आप बच जाएंगे। तो एक और बात बतलाने लगा, जब बच्चा खाना खाए 2-3 लुकमे उसको खुद ही आदत डालो कि ये परिंदों के लिए निकालो लैदा, उसको अपने पेट में डालने की बजाय खुद ही जब उसको आदत पड़ेगी कि ये 2-3 लुकमे 4 लुकमे लैदा करने हैं परिंदों के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये सदका उसका साथ साथ ही निकलता जाएगा। फिर देखना जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना बीमारियों के लेकर, फिर आप उससे बच जाएंगे, इकनॉमिकली भी फिट रहेंगे, ताकि आपके पैसे कम खर्च हों। तो डॉक्टर के पास जाकर तो भी जो डॉक्टर कहेगा वो आपने करना है ना। तो ये डॉक्टरों के मशवरे आपको दे रहा हूँ। सुबह मेरे साथ डॉक्टर साहिबान होते हैं, तो वो मशवरे भी देते हैं ऐसे। तो आप ऐसे जब करेंगे बच्चों की तरबियत, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे सेहतमंद रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।